بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 1 اپریل جمعۃ المبارک کا دن اور سال 2022۔ آپ کا اپنا میزبان جاوید اقبال آپ کے اپنے چینل پر شام کے وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، خوش و خرم رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے، آمین۔ آج جو کہانی آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں وہ بڑی تاریخی نوعیت کے لحاظ سے بڑی اہم ہے، اور اس کا تعلق سیدھا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہلاکو خان کے نام سے کون ناواقف ہے، کون نہیں جانتا اس نام سے؟ ظلم و بربریت کا ایک نشان، دہشت گردی اور خوف کی ایک بہت بڑی علامت کا نام ہلاکو خان۔ یہ اس کے بارے میں ایک عرض کرتا چلوں کہ یہ چنگیز خان، یہ منگولیا سلطنت کے، ان کے دیس کا نام تھا، ملک کا نام منگولیا، اس لیے ان کو تاتاری بھی کہتے تھے اور تورانی بھی بولا جاتا تھا، منگول بھی کہتے ہیں۔ 3-4 ناموں سے تاریخ میں اس قوم کو یاد کیا جاتا ہے۔ یہ پیروکار تھا جی چنگیز خان کا، اور وہ چنگیز خان جس کے جتنا ظالم اور جابر آدمی، سفاک اور قاتل انسان تاریخ کی نظروں نے آج تک کبھی نہیں دیکھا، اور شاید دیکھے بھی نہ۔ اچھا، ان کا ہلاکو کے خان، چنگیز خان اور ہلاکو خان کا آپس میں رشتہ کیا تھا؟ اس میں اچھے خاصے اختلافات ہیں، مورخین کے، رائٹرز کے، تاریخ دانوں کے، ریسرچرز کے، محققین کے۔ بہت کم لوگ مانتے ہیں کہ یہ اس کا بیٹا تھا چنگیز خان کا، لیکن زیادہ تر تاریخ دان کہتے ہیں، ان کا اوپینین یہ ہے کہ یہ اس کا بیٹا نہیں تھا، نہ بھائی تھا، یہ اس کا یا تو بھتیجا تھا یا پھر بھانجا۔ چنگیز خان کا بھتیجا یا بھانجا ہلاکو خان، اور اس کی جو موت، اپنی موت اس کی جس عبرتناک انداز میں ہوئی، وہ آپ کی خدمت میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، اور مختصر کر کے، طوالت میں جائے بغیر، تفصیلات میں جائے بغیر۔ اس کے بارے میں اور بہت سے واقعات مشہور ہیں، لیکن آج میں صرف آپ اس کی موت کے بارے میں بتاؤں گا، کب، کیسے اور کہاں یہ اس کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ ایک دفعہ کہتے ہیں کسی علاقے کو فتح کرنے کے بعد اس نے بہت سارے لوگوں کو جنگی قیدی بنایا، اور وہیں ایک میدان میں کھڑے کر کے ان کی 3 صفیں بنا لی۔ 3 صفیں بنائیں، پوری تاتاری فوج اپنے گھوڑوں پر سوار ان کے سروں پر کھڑی تھی، ان کو 3 صفوں میں کھڑا کیا جو جنگی قیدی تھے، اور ہلاکو خان اس منظر سے بہت لطف اٹھا رہا تھا، محظوظ ہو رہا تھا، خوشی کے شادیانے بجا رہا تھا، خوشی سے پھولا نہیں سما رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک لیمو تھا، اور لیمو کو یوں وہ ہوا میں اچھال کر ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ اور دوسرے سے پہلے ہاتھ یہ کام کر رہا تھا اپنے گھوڑے پر بیٹھا کہ اچانک اس نے حکم جاری کیا گرجدار آواز میں کہ ان سارے جنگی قیدیوں کی گردنیں اڑا دی جائیں۔ جلاد کو حکم دیا، جلادوں نے سر کاٹنے شروع کر دیے۔ پہلی صف میں سے انہوں نے جتنے آدمی کھڑے تھے، کم و بیش 150 کے قریب تھا شخص، آدمی، انسان، جیتے جاگتے زندہ تندرست انسان۔ جلادوں نے اپنا کام شروع کیا، ہر طرف خون بہہ رہا تھا، خون کے فوارے پھوٹ رہے تھے، اور یہ ظالم کہکہے لگا رہا تھا گھوڑے پر بیٹھا ہوا، زور سے فلک شگاف کہکہوں کے ساتھ مناظر کو عجیب قسم کے بنا رہا تھا۔ جیسے جیسے لوگوں کی گردنیں اڑتی، ہوا میں پھیلتی، خون کے فوارے پھوٹتے،
اس کو دلی سکون مل رہا تھا. لا حول ولا قوت. ہوتا کیا ہے جی, پہلی صف میں ابھی جلادوں نے پوری صف نہیں اڑائی تھی کہ اس میں ایک ضعیف آدمی, کمزور آدمی, بوڑھا آدمی کھڑا تھا. وہ آدمی پہلی صف میں سے نکلا اور دوسری صف میں کھڑا ہو گیا. اب ساروں کو چھوڑ کر ہلاکو خان کی نظریں اس بوڑھے آدمی کی صف بدلنے پر لگ گئیں. ہنستا رہا دل ہی دل میں, کہہ لگاتا رہا اور مسلسل لیمو کے ساتھ کھیل رہا تھا. لیمو کو ہوا میں اچھال کر اسی کے ساتھ کھیل رہا تھا, اپنے گھوڑے پہ بیٹھا ہوا. خیر, اب پہلی صف صاف ہوئی. جلادوں کو حکم ہوا کہ دوسری صف کے بھی سر کاٹ دو. جلادوں نے حکم کی تعمیل کی اور ایک ایک کر کے سب کے گردن سے سر اڑا, جسم سے گردنیں کاٹ دی گئیں. اور وہ ضعیف آدمی موت کے ڈر سے دوسری بھی چھوڑ کر پہلی سے دوسری میں آیا تھا, اب تیسری میں جا کھڑا ہوا جو آخری صف تھی. جلادوں نے جب تیسری صف کے سر قلم کرنا شروع کیے تو ہلاکو خان دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ یہ کتنا بڑا بے وقوف ہے. میری عطا کی ہوئی, میری فرمان جاری کی موت کے پروانے سے خود کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے. اس سے بڑا احمق کون ہو سکتا ہے, بے وقوف کون ہو سکتا ہے. خیر, وہ بھی شغل میں پڑ گیا. ہلاکو خان چپ کر کے اس منظر کو دیکھتا رہا. اب تیسری صف کے سر بھی قلم کر دیے جلادوں نے بے دردی اور بے رحمی کے ساتھ. اب ایک ہی شخص باقی بچا, وہ تھا وہی ضعیف اور بوڑھا آدمی. اس کا سر قلم کرنے لگے جلاد تو ہلاکو خان کی ایک دم سے گرجدار آواز آئی, ٹھہرو, رکو, ابھی اس کا سر نہیں کاٹنا. جلادوں نے اپنے ہاتھ روک لیے. ہلاکو خان نے مسکراتے ہوئے اس سے پوچھا, بزرگوں, بابا جی, آپ کے لیے میں نے تینوں صفوں میں آپ شامل تھے. سب سے پہلی صف میں آپ تھے, تم تھے, اور میں نے موت کا حکم جاری کر دیا تھا. تم موت سے بھاگ کر پہلی صف چھوڑ کر دوسری میں آ گئے. دوسری کو باری آئی تو تیسری میں آ گئے. اب کہاں جاؤ گے؟ کون بچا سکتا ہے تمہیں میری دی ہوئی موت سے؟ اب وہ بزرگ بولا, آسمان کی طرف دیکھا اس نے اور کافی غور سے دیکھنے کے بعد بولا کہ ہاں, مجھے تمہارے دی ہوئی موت سے, تمہارے جلادوں سے بچا سکتا ہے وہ احکم الحاکمین, وہ رب العالمین, وہ قادر مطلق, وہ خالق کائنات, جس کے قبضہ قدرت میں تمہاری بھی اور میری بھی جان ہے. جب تک اس کا حکم نہ ہو, نہ کوئی مار سکتا ہے, نہ کسی کو جلا سکتا ہے, نہ کسی کو زندگی دے سکتا ہے, نہ موت دے سکتا ہے. یہ الفاظ تھے اس بوڑھے کے کہ ہلاکو خان کے کہوں کی گونج پورے جنگل میں پھیل گئی. اور اس نے وہ کفریہ کلمات بولے. اس نے کہا, کون خدا, کون اللہ, میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں, تمہاری جان بخش بھی سکتا ہوں اور تمہاری جان لے بھی سکتا ہوں. توبہ نعوذ باللہ, اور کوئی ہے ہی نہیں دنیا میں جو تمہیں میرے غیظ و غضب سے, میری دی ہوئی موت سے, میری اناؤنس کی ہوئی پنشمنٹ سے بچا سکے. تو اس نے کہا, نہیں, تم غلطی پر ہو, تم غلط کہہ رہے ہو, تم بھی میری طرح بے بس ہو, تمہاری سانسیں بھی میری طرح ہی ایک قادر مطلق کے ہاتھ میں. ہو سکتا ہے کہ میرے پر ابھی میری موت اس کو مقصود نہ ہو, میرے پر اس کو رحم آ جائے,
اور تمہارے جیسے جابر اور ظالم آدمی کی موت سے بھی مجھے نکال لے. بڑا ہنسا ہلاکو خان. اچھا وہ لیمو کے ساتھ کھیل رہا تھا گھوڑے پہ بیٹھ کر, وہ لیمو ہاتھ سے گرا, اسی پروسیس میں لیمو ہاتھ سے گرا, اس نے جھک کر لیمو کو پکڑنے کی کوشش کی اور اس کوشش میں جھکاؤ تھوڑا زیادہ ہوا اور وہ گھوڑے سے نیچے گرا. اب اس کا ایک پاؤں گھوڑے کی جو زین تھی اس کی رکاب میں پھنس گیا. یوں اچانک گھوڑے سے گرنے کی وجہ سے وہ گھوڑا اتنا ڈر گیا کہ بدک کے رہ گیا. اتنی تیز خوف زدہ ہو کر بھاگا کہ ہلاکو خان اس کے پیچھے پیچھے زمین پر پٹکتا ہوا. اس کی جسم کے, اس کے سر کے حصے بکھرے اور بوٹیاں ہوتی چلی گئیں. تاتاری فوج نے سر توڑ کوشش کی اس کو بچانے کی, اس کی جان بچا لینے کی, مگر نہیں. جب اللہ کا اذن ہو جاتا ہے نا تو پھر وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. اللہ کو اس بزرگ کی ابھی حیات اور ہلاکو خان کی موت مقصود تھی, اور یہ ہو کر رہا. سب نے دیکھا, ساری فوج نے دیکھا, اور سب کے سامنے وہ بزرگ سجدہ کی حالت میں گئے اور شان ایزدی میں شکرانے کے نوافل ادا کیے. تب تک اس کی فوجیں اس کا پیچھا کرتے, ان کو اپنی پڑ گئی ہلاکو خان کی موت ہو جانے کی وجہ سے. ساری فوج اسے لے کر رفو چکر ہو گئی اور بابا جی زندہ صحیح سلامت اپنے بیوی بچوں میں واپس اپنے گھر چلے گئے. اب اس مختصر کہانی سے, مختصر واقعے سے ہمیں سبق, صرف سبق نہیں بلکہ بہت بڑا سبق ملتا ہے. وہ یہ کہ کبھی بھی ظلم کے ذریعے کسی مظلوم کے دل سے نکلی ہوئی آہ کا سامنا نہ کرنا. مظلوم کے دل سے نکلی ہوئی آہ جو ہے, یقین جانیے کہ رب العزت کی قبولیت بڑھ کر بھاگ کر اس کو قبول کرتی ہے, اس آہ کو, اس آواز کو جو مظلوم کے دل سے نکلتی ہے کسی ظالم کے خلاف. پھر زمینی خدا کیا, کرۂ زمین کی ساری مخلوقات مل کر بھی اس ظالم کو اللہ کے غیظ و غضب سے بچا کوئی نہیں سکتا. اور وہ جب چاہتا ہے کسی کو حیات دیتا ہے, اور جب چاہتا ہے تو کسی کو موت دے دیتا ہے. کیونکہ جو پیدا ہوا ہے اس نے مرنا تو ہے, کل نفس ذائقۃ الموت. لیکن کرو مہربانی تم اہل زمین پر, خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. جی یہ چھوٹی سی کہانی تھی, چھوٹا سا واقعہ تھا جس کی تفصیل میں نے آپ کو نہیں بتائی کہ وہ جنگ کہاں پہ ہوئی, کیسے ہوئی, اور ان کو قیدی کیسے بنایا گیا. وہ ایک لمبا واقعہ سناؤں گا پھر کبھی, لیکن مختصر کر کے چند الفاظ میں, چند منٹوں میں نے آپ کو اس کا مغز, اس واقعے کا, اس کہانی کا آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے, اور آپ کی رائے کا امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا, اور آپ اس پہ اپنی رائے, قیمتی رائے سے بھی ضرور نوازیں گے. امید ہے, توقع ہے, اور کمنٹس میں اپنا رائے ضرور دیں گے. جی آج کے پروگرام کا دوسرا سیگمنٹ, آج کا سوال. پچھلے پروگرام میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں سب سے چھوٹے جاندار جس کا نام آیا ہے وہ نام بتا دیں. سب سے چھوٹا جاندار ہے جی مچھر, ماسکیٹو. اس کا نام قرآن پاک میں اس کا ذکر آیا ہے. جی
تو اگلا سوال آپ سے دینی حوالے سے، اسلامیات کے حوالے سے پوچھنے جا رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ اللہ کے ایک نبی نے، بڑے برگزیدہ اور پیارے نبی نے، ساری حیاتی اپنا گھر نہیں بنایا، اپنی رہائش گاہ نہیں بنائی، اور ننگے پاؤں ساری عمر پھرتے رہے. آپ نے اللہ کے اس پیارے نبی کا اسم مبارک بتانا ہے، نام نامی اسم گرامی اس نبی کا جنہوں نے ساری عمر اپنی رہائش گاہ تعمیر نہیں کی، ایون جوتے بھی کبھی نہیں پہنے. جی، مجھے آپ کے جواب کا انتظار رہے گا. امید ہے کچھ لوگوں کو پتا ہوگا اور وہ ضرور بتائیں گے. جن کو نہیں پتا وہ ویٹ کریں، اگلے پروگرام میں انشاءاللہ اس کا جواب آپ کو پیش کر دوں گا. جی، پروگرام کا تیسرا اور آخری سیگمنٹ، بڑا مزیدار سیگمنٹ، آج کا شعر. تو آج کا شعر جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں وہ بڑا مزے کا ہے، ملاحظہ فرمائیں. بنا کر چھوڑ دیتے ہیں اپنی ذات کا عادی، بنا کر چھوڑ دیتے ہیں اپنی ذات کا عادی. کچھ لوگ یوں بھی انتقام لیتے ہیں. یہ تھا جی آج کا شعر. امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ سونا سے دعا ہے، التجا ہے، دست بستہ گزارش ہے کہ اللہ سونا آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی بھی توفیق دے. اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں. اللہ ہم سب کا وارث ہو. پاکستان زندہ